ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک اور مقدس کتاب کو روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری تلاوتوں کو ہماری روح کی غذا بنائے۔ اللہ ہمارے تلاوتوں کو ہماری زندگی کا سکون بنائے۔ اللہ ہماری تلاوتوں کو ہمارے تجارتوں اور معیشتوں کے درمیان میں برکت کا سبب بنائے۔ اللہ ہماری تلاوتوں کو ہمارے بیماروں کے لیے شفا بنائے۔ اللہ پاک ہمارے تلاوتوں کو ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بنائے۔ قرآن پاک یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تصدیق مسلمان تو الحمدللہ اپنے ایمان پر کرتے ہی ہیں، غیر بھی اس کے سامنے سر جھکا کر اسے قبول کیا ہے۔ ایک انگریز مورخ ہے جان ولیم ڈریپر، اس کا نام ہے، بہت بڑا اس نے اپنی زندگی میں کارنامہ انجام دیا اپنے لوگوں کے لیے۔ تو اس کا جب قرآن کے پاک کا مطالعہ ہوا تو اس نے باقاعدہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا کہ قرآن حکیم بلند پایہ اخلاقی مضامین اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، قرآن کیا ہے؟ نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح جامع انداز کی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملتا جس میں ایسی آیات موجود نہ ہوں جس میں ہر مکتبہ فکر کے لیے تائید، حمایت، ان کی رہنمائی ہو۔ قرآن پاک کے ہر صفحے میں نصیحت ہے، قرآن پاک کے ہر صفحے میں ہر مکتبہ فکر کے لیے تائید ہے، حمایت ہے، ان کے لیے راستہ ہے۔ تو قرآن پاک کو جس نے جس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی، پھر اللہ نے اسے وہ سمندر نصیب فرمایا، اور جس کے دل میں اور وجود میں قرآن اتر جائے پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ دنیا کے بادشاہ اسے کیا ڈرا پائیں گے؟ جو قرآن پہ چلتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اسے دنیا کے بادشاہ کیا ڈرائیں گے؟ یزید بن محلب بن ابی سفرہ ایک شخص گزرے ہیں، یہ وہ والا یزید نہیں، حضرت حسین والا نہیں، دوسرا یزید بن محلب بن ابی سفرہ، سپہ سالار تھے۔ ان کا بیٹا عراق کا گورنر بنا، اور جب پوری شاہی انداز میں عراق کے اندر جب وہ انٹر ہوا، داخل ہوا، تو لوگ اس کے واہوائی میں کھڑے ہو گئے، استقبال میں لوگ کھڑے ہو گئے، جو بھی دیکھتا کھڑا ہو جاتا، اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے جا رہا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ نہیں بول سکتے، رحمت اللہ علیہ، بات کے ہیں، تو حضرت مالک بن دینار تھے، وہ بیٹھے رہے، اور یہ سامنے سے گزرا تو وہ بیٹھے رہے، کوئی کھڑے نہیں ہوئے اس کے لیے۔ اسے حیرانی ہوئی کہ جب سارا عراق کھڑا ہے تو یہ بیٹھے ہیں، تو اس نے اپنی سواری روک کر کہا، تم مجھے نہیں جانتے؟ فخری انداز میں، تم مجھے نہیں جانتے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا، بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ کہا، تیری شروعات ایک گندا پانی کا خطرہ ہے، اور تیرا اختتام خبر کی مٹی ہے، اور درمیان تو عیبوں سے بھرا پڑا ہے، پیشاب پاخانے اس سے بھرا پڑا ہے، اور کیا ہے تو؟ اسے اچانک غصہ بھی آیا، پھر اور حیران ہوئی، اور اس نے کہا، تم نے مجھے واقعتاً بہت اچھی طرح سے پہچانا۔ وہ کہہ کر پھر آگے بڑھ گیا کہ اللہ والے سے کوئی زبان درازی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے لیے چلتے ہیں تو پھر دنیا میں ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور جب ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں پھر دنیا کی طاقتیں ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتی۔
تو اس لیے ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کی روزانہ کیا کریں؟ تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے آل اولاد، بیوی، بچے، ساری امت کو اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی. تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پورا کامیاب ہو گیا. اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 ہے، 185. تو ایک مضمون تو کل گزرا الحمدللہ اس آیت مبارکہ کا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج ہم سمجھیں گے موت کیا چیز ہے. کیا موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ پایا ہے؟ سیم ٹو سیم آیت پورے قرآن میں 3 جگہ آئی ہے. ایک تو یہیں پر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 5 کل نفس ذائقۃ الموت. سیم ٹو سیم سورہ انبیاء آیت نمبر 35 کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. سیم ٹو سیم تیسری جگہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 58 50 پر 8 اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر نفس پر موت آئے گی اور ہر نفس کو موت پر سے گزرنا ہے. نفس یعنی زندگی جس میں ہوگی اسے موت سے گزرنا ہے. اور آگے فرمایا پورا پورا بدلہ. یہاں تو کچھ ملے گا سزا یا ثواب مگر ذائقے کے طور پر، چکھنے کے طور پر. اصل میں جو بدلہ ملے گا وہ قیامت میں ملے گا اور وہ بھی پورا پورا ملے گا. اگر اچھا ہے تو بھی پورا ملے گا، اگر اللہ معاف فرمائے برا ہے تو بھی پورا ملے گا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. پھر اللہ تمہیں آزمائیں گے خیر سے شر سے، سچ سے جھوٹ سے، اچھے سے برے سے، حق سے باطل سے، صحیح سے غلط سے، حلال سے حرام سے، عبادتوں سے نافرمانیوں سے، صحت سے بیماری سے، سفر سے حضر سے، جوانی سے بڑھاپے سے، زندگی سے موت سے، اعمال صالحہ سے اعمال بد سے اللہ تمہیں آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ آزمایا جائے گا بالشر شر سے، والخیر خیر سے. فتنہ تم آزمائش میں ہو، دنیا میں تم آزمائش میں ہو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. انتہا کیا ہے؟ آخری نتیجہ کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. جو کار خیر کرے گا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جو کار بد کرے گا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جس نے حلال کھایا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جس نے حرام میں زندگی گزاری اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جس نے عبادتوں میں وقت گزارا وہ بھی اللہ کے پاس جائے گا، جو نافرمانیوں میں زندگی بسر کی وہ بھی اللہ کے پاس جائے گا، جس نے رات میں اٹھ کر تہجد سے اپنی آنسوؤں سے اپنے مصلے کو بھگویا وہ بھی اللہ کے پاس جائے گا، جو رات بھر فون کے اندر گندگی دیکھتا رہا، کلبوں میں ناچتا رہا، گانے سنتا رہا، بے حیائی میں ملوث رہا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جو تجارتوں میں حلال کماتا رہا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جو حرام کماتا رہا
اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جو دنیا میں حقوق ادا کرتا رہا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جو دنیا میں دوسروں کا چھینتا رہا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جو دنیا میں طاقت کے ساتھ جو ہے اچھائی کے کام کرتے رہا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جس نے دنیا میں اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. بادشاہ بھی اللہ کے پاس حاضر ہوگا, رعایا بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگی, عوام بھی اللہ کے سامنے جائے گی, امیر بھی اللہ کے سامنے جائے گا, غریب بھی اللہ کے سامنے جائے گا, مرد عورت بھی اللہ کے سامنے جائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, یہاں تک کہ سینگ والی بکری, بے سینگ والی بکری, یہ بھی اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ ان دونوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں گے. وَنَبْلُوكُمْ, بتایا جائے گا. تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سننا پھر کیا ہوگا؟ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اللہ کے پاس لوٹنا ہے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, سورہ قاف آیت نمبر 19. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, سکرات شروع ہوگی, سکرات شروع ہوگی. کنپٹیاں اندر گھستی رہیں گی, ہاتھ پیر اکڑتے رہیں گے, پیر یوں سیدھے ہوتے رہیں گے, سانس لینا مشکل ہو جائے گا, آنکھیں اوپر کی اوپر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم, یہاں اٹکے گی حلقوم کے پاس سانس. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون, تم اپنے درمیان سے مرنے والے کو کھڑے کھڑے دیکھتے رہو گے. ڈاکٹر بھی وہی ہے, دوا بھی وہی ہے, رشتہ دار بھی وہی ہے, علاج کرنے والے بھی وہی ہیں, سارے زندگی کے بچانے کے ذرائع اسباب وہی ہیں. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ڈاکٹر کھڑا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی سامنے ہم ہیں. رشتہ دار کھڑے ہیں, اس سے بھی قریب مرنے والے کے ہم ہیں. تمہارے اسباب ہیں, مشنری لگی ہوئی ہے, اسکیننگ کی مشین اور تمہارے سانس دینے کی مشین اور گیس, یہ وہ دوائیاں ٹینک کے سب رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. ساری چیزیں ہیں, بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹر موجود ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیاں موجود ہیں, بہترین سے بہترین ہاسپٹل ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها, بچا کے دکھاؤ. سبحان, ترجعونها ان کنتم صادقین, اگر تمہارے ڈاکٹر بچا سکتے ہیں بچا کے دکھاؤ. اگر تمہاری اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیاں بچا سکتے ہو اسے موت سے, بچا کے دکھاؤ. بڑے سے بڑا ہاسپٹل بچا سکتا ہے, بچا کے دکھاؤ. پوری دنیا مل جائے, بچا کے دکھائے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, دیکھنے والے کہیں گے بھئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ, حضرت کو بلاؤ, دم کریں. کوئی امام صاحب کو بلائے, کوئی مؤذن صاحب کو بلائے, کوئی عالم دین کو بلائے, کوئی عامل کو بلائے, کوئی تعویذ لگاؤ, دم کا پانی پلاؤ, پانی منہ پر چھڑکو. تعویذیں لگائی جا رہی ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے, ہاں ڈاکٹرز حضرات لگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ترجعونها ان کنتم صادقین, لوٹا کے دکھاؤ. ساری دنیا مل کے لوٹا کے دکھاؤ. سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں قل, اے نبی جی کہہ دیجئے, ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کے دکھائے. کھلم کھلا اعلان ہے, چیلنج ہے پوری دنیا سے, پوری دنیا کے ٹیکنالوجی سے, پوری دنیا کی دولت مندوں سے, بادشاہوں سے, وزیروں سے, صدروں سے. اللہ کا اعلان ہے قل ان الموت الذی تفرون, بھاگ کے دکھاؤ. پھر
فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. سورہ نساء آیت نمبر 70 پر 8 اللہ فرماتے ہیں تم قلعے کے اندر قلعہ مضبوط قلعہ، پتھروں سے بنا قلعہ، اندر بھی اگر تم چھپے ہوگے ہمارا فرشتہ وہاں بھی پہنچ کر تمہاری روح قبض کر کے دکھائے. قرآن ہے. فَأَيْنَمَا تَكُونُوا، کہاں چلے جاؤ گے، کہاں بھاگو گے، جا کے دکھاؤ، سکرات سے بچ کے دکھاؤ، سانسوں کو روک کے دکھاؤ. موت کیسے آئے گی میرے مولا؟ فَإِذَا جَاءَهُمْ لَا يَسْتَعْقِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت آنی ہے ایک سیکنڈ ادھر نہیں ایک سیکنڈ ادھر نہیں، چاہے کچھ بھی کر لو موت آ کر رہے گی. یا اللہ موت کہاں آئے گی یہ بھی اللہ کو معلوم، کب آئے گی یہ بھی اللہ کو معلوم، کہاں آئے گی یہ بھی اللہ کو معلوم. سورہ لقمان آخری آیت، وما تدری نفس بأي ارض تموت، تم کہاں مرو گے اس کے اطلاع سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال مدینہ منورہ میں حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دیا. خواہش بس یہی تھی کہ میں مدینے میں مر جاؤں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بن جاؤں، اس مبارک شہر میں مجھے دفن کر دیا جائے. 17 سال رہے، خواب لگا، خواب میں قسمت چمک گئے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا مالک کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موت چاہتا ہوں، اس لیے مجھے آپ بتا دیں کہ میری موت کہاں آئے گی، کہاں آئے گی، کہاں آئے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، خواب پورا ہو گیا. کہا یہ 5 سے کیا مراد ہے، یہ کیا مراد ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیا مراد ہے؟ کیا 5 گھنٹے، کیا 5 دن، کیا 5 ہفتے، کیا 5 مہینے، کیا 5 سال، کیا مراد ہے؟ تو ابن سیرین کا زمانہ تھا، خواب کے تعبیر بیان کرنے کا امام ہے. ان سے جب پوچھا گیا تو پھر حضرت نے کہا یہ نہ 5 گھنٹے ہیں، نہ 5 دن ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 سال ہیں، یہ تو بس سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی نہیں پتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اور کہاں اور کتنی کسی کو نہیں پتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں نیک اولاد ہے یا بری کسی کو نہیں پتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل تم کیا کرو گے کسی کو نہیں پتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ تم کہاں مرو گے کب مرو گے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اور جب موت آئے گی تو اپنے وقت پر آئے گی. کیا اس کی شکل بنے گی؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، الذین تتوفاہم الملائکہ یقولون سلام سلام علیکم ادخلوا الجنہ. جب مومن مسلمان فرما بردار اللہ کا بندہ، اللہ کے نبی کی جو اللہ کے نبی پر چلنے والا، اللہ کے نبی کو ماننے والا، جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح نکال کر کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم، سلامتی ہو سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں آ جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی جی، ایک تو شہید وہ ہے جو میدان میں شہید ہوتا ہے، ایک جو اور بعض شہداء وہ ہیں جس کے بارے میں آپ نے بیان کیا جمعہ میں مرنے والے شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، حادثے میں مرنے والے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو شہادت کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہ نبی جی وہ کون ہے؟ کہا جو دن اور رات میں، جو ایک دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے بھی شہیدوں کی موت عطا فرماتے ہیں، اس کی موت پر بھی اسے شہادت کا اجر ملتا ہے. کیوں؟ جو روزانہ صبح شام 20 دفعہ موت کو یاد کرے، سوچو اس کی زندگی کیسی ہوگی. علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جو روزانہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اسے 3 چیزیں نصیب کرتے ہیں. نمبر 1، مرنے سے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں. نمبر 2، اللہ اسے کم اسباب پر راضی کر دیتے ہیں، خنات کرنے والا بن جاتا ہے.
نمبر 3، پھر اللہ اسے عبادتوں میں نشاط اور مزہ دے دیتے ہیں، پھر اسے نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ موت کو یاد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی یہ دنیا والوں کو کیا ہوا، یہ دنیا کے سامان اکٹھا کرنے میں لگے ہیں اور دنیا ان کو نکالنے میں لگی ہے۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن تراب فی التراب، اے اونچے اونچے محلوں میں رہنے والے، ان قریب مٹی کے بستر پر تمہیں سونا پڑے گا۔ موت کو سمجھا ہے نادان اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کا اختتام نہیں، ابد الآباد زندگی کی شروعات ہے۔ موت اختتام نہیں، موت تو شروعات ہے آخرت کی زندگی کی۔ کیا سمجھے ہو؟ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہیں، جہاں شہنائی بجتی ہے وہاں ماتم بھی ہے۔ زندگی اور موت چلتی ہے۔ اور پھر فرمایا جن کی جو برے ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کی موت کا کیا ہے؟ تو قرآن ذکر کرتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا جو برے ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جب ان کی روح قبض کی جائے گی، جب ان پر موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہرے اور ان کے پیٹھوں پر مار کر اس کی روح نکالیں گے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آج آپ کے سامنے، اور کوئی تفسیر نہیں، صرف قرآن ہے۔ کتنی دفعہ قرآن نے موت کو دہرایا ہے کہ یہ موت ہے، یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ اللہ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکیس، کہ کون سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ من اکیس، سب سے زیادہ عقل مند کون؟ وَأَحْزَمُ النَّاسِ، سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ ہمارے یہاں تو موت کی بات، حضرت چھوڑو حضرت، کیا خوشی کے ٹائم اتنا موت لکھ بیٹھ گئی نا، عید کے ٹائم اتنا موت کی بات کر ڈالو، یا عیدگاہ میں اتنا بیان میں موت کا ذکر کر ڈالو، کیا حضرت خوشی کے ٹائم اتنا موت کا ذکر کر رہے ہیں؟ آدمی موت کا لفظ گھر میں بولے تو توبہ توبہ کرو، اور نبی جی کیا بول رہی کہ اکثرهم ذکرا للموت، عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور جو موت کی تیاری کرتا ہے یہ ہے سمجھدار۔ ذَهَبُوا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، یہ ہیں وہ لوگ جو موت کو یاد کرتے ہیں، جو موت کی تیاری کرتے ہیں، دنیا بھی لے گئے، آخرت بھی جیت گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ موت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ الْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، ہر شخص گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ صبح کرتا ہے مگر اس کی موت اس کے جوتے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے تھے؟ کفا بالموت واعظا، انسان کے لیے موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ یہ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اسلام ہے، اور سب سے بڑی مشغولی اللہ کی اطاعت ہے، اور سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندوں کو دیکھ کر فرماتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ، او میرے بھائیوں دنیا تم سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، وَإِرْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، آخرت تمہارے نزدیک آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، تم سب دنیا کے بیٹے ہو، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے مت ہونا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ لَا حِسَابٍ، آج عمل ہے حساب نہیں، وَغَدًا حِسَاب لَا عمل، اور کل صرف حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اور جب قبرستان جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟
السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں سونے والے میری بات سن لو، تمہارے بعد کیا ہوا میں تمہیں بتاؤں؟ تم دنیا سے چلے گئے، تم دنیا کما گھر بنا شادیاں کر اولاد بنا تم دنیا سے چلے گئے، میں بتاؤں تمہارے جانے کے بعد تمہارے ساتھ دنیا نے کیا کیا؟ خبر والوں سے کہتے تھے، خبرستان والوں سے کہتے تھے۔ حضرت علی فرماتے تھے سنو میری بات غور سے، اموالکم خصمت، تمہارا جمع کیا ہوا مال سب نے تقسیم کر لیا، وَدِيَارُكُمْ سُكِّنَتْ، تمہارے بنائے ہوئے گھروں میں آج کوئی اور آ کر رہنے لگا، وَنِسَاؤُكُمْ زُوِّجَتْ، تمہاری بیویوں نے عدت پوری کر کے دوسروں سے نکاح کر لیے، وَأَوْلَادُكُمْ حُرِمَتْ، تمہارے بچے تمہیں بھول گئے، یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت بہلول نہیں جا رہے تھے راستے میں، کتنی مرتبہ ہم نے واقعہ سنا، حضرت بہلول جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ افسردہ یا روتا ہوا یا غم میں ڈوبا ہوا کھڑا تھا، تو حضرت بہلول نے یہی سوچا کہ دوسرے بچے کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہا ہے، شاید کچھ کمی ہو، تو حضرت نے جا کر اس سے پوچھا بیٹا تم دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں کھیلتے، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ تو بچے نے کیا جواب دیا، اچھا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اللہ نے ہمیں دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ تو حضرت بہلول تو ویسے ہی اللہ والے تھے، اور زیادہ عاجز بن گئے، بیٹا تو پھر ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان میں روزانہ اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، جب وہ چولہا جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھیلتے کھیلتے دنیا سے چلے جائیں اور اللہ جہنم بھڑکانے کے لیے ہم بچوں کو چھوٹی لکڑیوں کی طرح استعمال کریں۔ بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، صحابہ سے، کہ بتاؤ تمہیں موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اے نبی جی جب میں صبح کرتا ہوں تو مجھے شام کا یقین نہیں ہے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ نبی جی جب میں 4 رکعت کے لیے رکعت باندھتا ہوں مجھے پورا ہونے کی امید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنا لمبا سوچتے ہو؟ میرا حال یہ ہے کہ جب میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی مجھے امید نہیں ہے۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھ کر باہر نکلے، اپنے خلافت کے زمانے میں ساتھی پہرے کے لیے کھڑے تھے ہتھیار لے کر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کیوں کھڑے ہو؟ حضرت ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں خارجی آپ کو شہید نہ کر دے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا کس سے حفاظت کرو گے؟ اللہ سے حفاظت کرو گے؟ تو کہا حضرت اللہ سے کون بچا سکتا ہے، ہم تو یہاں انسانوں سے جو دشمن ہیں تمہارے خارجیوں سے بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں، جا کر سو جاؤ، جب تک آسمان میں فیصلے نہیں ہوتے زمین پہ کوئی کام وجود میں نہیں آتا۔ جب آسمانوں پہ اللہ نے اگر میری موت لکھ دی ہے تو کیا تم مجھے بچا سکتے ہو؟ اور ایک زمانہ نوجوانی کا حضرت علی کا کیسے تھا کہ حضرت علی بے دھڑک گھس جاتے تھے دشمنوں کے درمیان میں، ساتھیوں کو کہنا پڑتا تھا حضرت کیا یہ تمہیں اچانک کیوں چلے جاتی نا، ذرا سنبھلو، تمہیں بہت بڑے قیمتی شخصیت اگر تمہیں شہید ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہونا پھر؟ تو حضرت علی بولے مجھے موت سے نہیں، موت کو مجھ سے ڈر لگنا چاہیے۔ کہ وہ کیسے؟ کیا موت وقت سے پہلے آ سکتی ہے؟ کہا نہیں، تو پھر تو اسے ڈرنا چاہیے۔ ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے مگر موت مومن سے ڈرتی ہے۔ موت کیا ہے؟ الموت جسر، ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچانے والی چیز ہے۔ موت کیا ہے؟ الموت تحفۃ المؤمن، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو حضرت نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ حضرت کیا بات کر رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، کیا بیت المال میں اتنا بھی کپڑا نہیں کہ ہم آپ کو 2 کپڑے بطور کفن دیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، اگر وہ کپڑے بچ جائیں تو کسی یتیم کے لیے کام آ جائیں گے،
جو چلا گیا دنیا سے اس کے لیے نئے کپڑے کی کیا ضرورت، بس پرانے کپڑے میں مجھے کفن دینا۔ یہ واحد شخصیت ہیں دنیا کے اندر جن کو پرانے کپڑے میں کفن دیا گیا ہے۔ اور پھر کہا جب ساری کاروائی پوری ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لے جا کر میرا جنازہ رکھ کر کہنا کہ اجازت ہے تو ابو بکر کو اندر دفنائیں گے، اگر اجازت نہیں تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پوری کاروائیوں کے بعد لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، آپ کے حجرے مبارکہ کے سامنے رکھا گیا، انتظار کیا گیا کہ وہاں سے کیا جواب آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو کہ جب تک اندر سے جواب نہیں آئے گا مجھے اندر دفن نہیں کرنا۔ کہاں سے جواب؟ نبی کے روضے سے جواب چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اور حضرت عمر کا مقام، انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے اجازت لی، اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق کیا کریں؟ نبی سے ہی مجھے اجازت چاہیے اور کسی سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب جا کر رکھا گیا جنازہ، بہت دیر کے بعد سب لوگ منتظر تھے، تالا لگا ہوا تھا، تو پھر اچانک انشقت القفل، قفل ٹوٹ گیا، وفتحت الباب، دروازہ کھل گیا، اور نبی کے روضے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیسے دنیا سے گئے؟ یا لیتنی کنت عصفورا، کیا کہنا حضرت ابو بکر صدیق؟ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا۔ یا لیتنی کنت شجر تعقد، کاش میں کوئی درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا۔ اور انجام کیا ہے؟ نبی روزے سے کہہ رہے ہیں ادخل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ایک دوست کو دوسرے دوست کے پاس لاؤ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نہ زندگی کوئی شان والی چیز ہے، نہ موت کوئی شان والی چیز ہے۔ ہاں، زندگی وہ شان والی ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے گزاری جائے، موت ہاں وہ شان والی ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام پر ہو جائے۔ ورنہ عام طور پر جی کر مر جانا کوئی شان نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ جینے والے جانور بھی دنیا میں ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے جانور بھی دنیا میں ہیں۔ زندگی بھی شان والی نہیں، موت بھی شان والی نہیں۔ ہاں، دونوں شان والے کب ہیں؟ جب وہ اللہ کے لیے ہو، رسول کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت سے گزرنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت روزانہ کیا کہتی ہے؟ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق کل حبیب، میں موت ہوں جو ایک دوست کو دوسرے کے درمیان سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں موت ہوں جو بڑے بڑے محلوں کو ویران کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں موت ہوں جو قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اطلبکم ادرککم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہیں وہاں سے کھینچ کر لاؤں گی۔ لا یبقى مخلوق، مخلوق میں کوئی نہیں بچے گا الا یذقنی، اسے موت کو چکنا پڑے گا۔ یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو، تمام امت مسلمہ کے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن، سب کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ موت بھی دے تو شان والی موت عطا فرمائے، ایمان والی موت، اللہ والی موت، اللہ کے رسول والی موت، اور ہمیں جو ہے شہادت والی موت، ایمان والی، مکہ مدینے والی، احرام والی، حج والی، عمرے والی، جمعہ والی، روزے والی، رمضان والی، تلاوت والی، ذکر والی، اللہ ہر ایک کے حق میں بہترین موت عطا فرمائے۔